اچھا رؤف صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب کو ضمانت مل گئی، وہ رہا ہو کے اپنے گھر آ گئے. اس کے بعد اب بات کی جا رہی ہے کہ حماد اظہر صاحب کو بھی جیل سے ہدایت دی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ بھی میدان میں آئیں، اور پھر میاں اسلم اقبال صاحب بھی آئیں میدان میں اور آ کے پنجاب میں پارٹی کو سنبھالیں. یہ بتائیے گا کہ چودھری پرویز الہی صاحب پہ کچھ پارٹی کا جو پارٹی نے کچھ زیادہ خوشی نہیں بنائی، کچھ زیادہ اظہار خوشی کا نہیں کیا، کیا کہیں کوئی غلط فہمی ہے، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب ابھی انہیں آرام کی ضرورت ہے؟ نہیں حبیب صاحب، ہم نے کل کے بیانیے میں ڈالا ہے، ہم نے ویلکم کیا ہے، ان کی رہائی کو ویلکم کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی ابھی تو وہ ریکور کر رہے ہیں. آج بھی میری کانٹیکٹ ہوا تھا، وہ ریکور کر رہے ہیں. انہوں نے 2 ہفتے کی مہلت مانگی ہے. انشاءاللہ تعالی جب وہ ریکور کرتے ہیں، ان کی انرجی جو ہے وہ بحال ہوتی ہے، تو وہ پارٹی کے معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ وہ انتہائی فعال رول جو ہے وہ پلے کرنا شروع کریں گے. اچھا رؤف صاحب، حماد اظہر صاحب جب منظر عام پر آئے گزشتہ روز، تو انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا پیغام ملا ہے کہ اب سب کے باہر آنے کا وقت آ گیا ہے، اور مراد سعید صاحب بھی جلد منظر عام پر آ جائیں گے. جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا. کیا ایسا وقت سمجھ نہیں ہم پائے کہ کس چیز کا وقت آ گیا ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ سارے روپوش جو رہنما ہیں وہ منظر عام پر آ جائیں؟ دیکھیے، پارٹی جو ہے وہ ایک میس موومنٹ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور میس موومنٹ میں ایک بڑا فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہر خطے میں، ہر کنسٹیٹوئنسی میں پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ موجود ہو. چونکہ پنجاب میں ہمارے اوپر جو ظلم اور جبر کی جو فضا قائم رکھی گئی ہے، اس سے آپ سب لوگ آگاہ ہیں، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کافی عرصے سے حماد اظہر صاحب بھی اور میاں اسلم اقبال صاحب یہ بھی روپوش تھے. تو اسی کانٹیکسٹ میں چونکہ ہم ایک میس موومنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس لیے آج خان صاحب نے یہ احکامات صادر کیے ہیں کہ انہیں کہیں کہ اب یہ جا کے اپنی انٹرم بیل لیں، اور اس کے بعد اپنی جو باقی مقدمات ہیں اس کو فیس کریں، اور ان تمام میں جیسے کہ باقی لیڈران کر رہے ہیں وہ اپنے بیلز جو ہیں وہ سیکیور کریں اور پارٹی کو لیڈ کریں اپنے اپنے ایریاز میں. یہ جو میس موومنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ، لازمی بات ہے کہ وہ یہ جو میس موومنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کی ٹائم لائن کیا ہے؟ اور یہ بتائیے گا کہ آپ مولانا فضل الرحمان اس کا حصہ ہوں گے، اس میس موومنٹ کا؟ کوشش تو کی جا رہی ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا حصہ ہوں، اور امید بھی ہمیں یہی ہے کہ جی وہ اس کا حصہ ہوں گے. آئندہ چند دن میں جو ان کے ساتھ وہ جو اسپیسیفکس ہیں جس کا میں نے ذکر کیا وہ بھی طے ہو جانے چاہیے، اور وہ فارملی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس اتحاد کو جوائن کر لیں گے. تو لازمی بات ہے اس کے بعد جتنی بھی موومنٹ ہوگی، جو بھی انیشیٹوز ہوں گے، وہ تمام کنسٹیٹوئنٹس، تمام سٹیک ہولڈرز جو اتحاد کے ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشن کے پروسیس کے بعد ہی ہوں گے. تو لازمی بات ہے اس میں بھی وہ بھی آن بورڈ ہوں گے. جی تو مولانا کے ساتھ وہ کیا براڈ سے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مجموعی طور پر ایک وسیع معاہدہ طے پا گیا، وسیع البنیاد قسم کا، تو وہ بنیادیں کیا ہیں جہاں پہ مولانا سے اتفاق ہے؟ وہ حبیب صاحب یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت آئین اور قانون کی بحالی کی شدید ضرورت ہے، اور تمام آئین اور جمہوریت پسند جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کے اس جدوجہد میں شریک کار بننا چاہیے. یہ وہ بیسک براڈ انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی بیسس کے اوپر جے یو آئی اور پی ٹی آئی نے نیگوسیٹ وغیرہ کیا ہے، بات چیت کی ہے، اور ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ ہے. اسی کے اوپر، اس کی بیسس کے اوپر وہ پرنسپلی اگری کیے ہیں کہ انہوں نے ساتھ مل کے چلنا ہے. لیکن آپ کے دوسرے اتحادی بھی تو ہیں نا، محمود خان اچکزئی ہیں، اختر جان مینگل ہیں، وہ اس آمد و رفت میں وہ نظر نہیں آ رہے، اور وہ تو محمود خان اچکزئی تو اس تحریک کے صدر ہیں جو آپ نے شروع کر رکھی ہے. یہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہمارے اس وقت کے ہیں ان کے ساتھ ہم کنسلٹیشن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. جی یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، وہ آن بورڈ ہیں، کسی کو باہر نہیں رکھا گیا، اور ان کے ساتھ مل کے بات چیت کر کے اس کے بعد آگے بڑھا جا رہا ہے. اچھا رؤف صاحب، ایک طرف تو ہتک عزت قانون پنجاب آ گیا، اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب یہ اندیا دے رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پکا قانون میں مزید امینڈمنٹس کی جائیں گی اور اسے مزید سخت اور مؤثر بنایا جائے گا، اور اس کے لیے انہوں نے اپوزیشن کو دعوت دی ہے کہ وہ بھی بیٹھیں کمیٹی میں، بات چیت کریں اور اپنی تجاویز دیں. تو کیا آپ لوگ بیٹھیں گے اس معاملے پر ان کے ساتھ؟ اس سلسلے میں ہم ان تمام انیشیٹوز کو سٹرونگلی اپوز کرتے ہیں، اور میں 2 بیانیے آلریڈی جاری کر چکا ہوں اس سلسلے میں، جو کہ
کانسٹیٹیوشن کی بیسک جو فریڈمز جو سٹیزنز آف پاکستان کو ہیں اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس سے متصادم ہیں. اور یہ دونوں بل جن کا ذکر آپ نے کیا ہے یہ انہیرنٹلی آزادی رائے کا جو ہمیں آزادی ہے جو فریڈم ہے ہمیں جو ہمیں ہمارے آئین نے دی ہے اس سے یہ ڈائریکٹلی متصادم ہے. سو ان کو سپورٹ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم آلریڈی اس سلسلے میں اپنا بیانیہ جاری کر چکے ہیں. ہم ان کو ہر فورم کے اوپر اپوز کریں گے. عدالت میں بھی جانا پڑا تو جائیں گے. ہم نے تمام جو میڈیا کی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ ہے, میرا خود بھی رابطہ ہے, اور ہم نے ان کو اوپن آفر دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک پارٹی کے طور کے اوپر شامل ہو کے اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. اور اگر وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں بھی ہوتی تو بھی ہم اس کو اگر ہمیں اس کو عدالتوں میں بھی لے کے جانا پڑا تو ہم لے کے جائیں گے. اچھی خبر یہ ہے کہ اس بل کو ڈیفیمیشن ایکٹ کو پیپلز پارٹی نے بھی سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو اس میں پی ایم ایل این جو ہے وہ ورچولی اکیلی رہ گئی ہے. تو پی ایس سی کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کی چیئرمین شپ کے حوالے سے بھی آپ کی پارٹی ابھی تک ابہام دور نہیں کر پائی. بات شیر افضل مروت سے چلی, شیخ وقاص تک پہنچی, وقاص اکرم صاحب تک پہنچی, اور اب پھر ایک بات آ رہی ہے کہ شاید اب بھی کہیں ابہام باقی ہے. کوئی ابہام باقی نہیں ہے. ہم آلریڈی نام جو ہے وہ وقاص صاحب کا بھیج چکے ہوئے ہیں, لیٹر ایشو ہو چکا ہوا ہے. اب یہ معاملہ جو ہے یہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس ہے, اس نے اس کے اوپر پروگرس دینی ہے اور اس نے جو ہے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ سرٹیفائی کرنی ہے.